ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والأمل، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اور اس سے بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین ہمیں بنایا ایمان دے کر اور کلمہ دے کر. ہم نے دنیا کے اندر بھی اقرار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس سے پہلے ساری انسانیت عالم ارواح کے اندر اقرار کر چکی ہے. اللہ نے عہد لیا ہے: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا: بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں اگر جو انسان اس عہد پر برقرار رہا، اس نے یوں کہا: ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر جم گئے، ہٹے نہیں، چھوڑا نہیں، اس عہد کو توڑا نہیں.
اور رب کی عبادت کرتے رہے، رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، استقامت کو اختیار کیا۔ تو مفسرین نے استقامت کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کے تمام اوامر اور منہیات کو بجا لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے جتنے احکام ہیں، اوامر ہو، یعنی وہ کام جو اللہ نے جس کو کرنے کے لیے فرمایا، یا منہیات ہو جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، کہ ان کو بجا لائے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا، یہ ہے استقامت والے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے احکام پر مستقیم رہو، جمے رہو، اوامر اور منہیات پر جمے رہو، لومڑی کی طرح ادھر ادھر کے راستے مت نکالو، ادھر ادھر مت بھٹکو۔ اللہ نے جو تمہیں راستہ دیا ہے صراط مستقیم کا، جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جس راستے کو مانگا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دیجئے، ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے۔ یہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کر رہا ہے۔ تو اس صراط مستقیم پر جمنا ہے کہ جو اس صراط مستقیم پر جمے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہے، دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ اور جو اس بات پر نہیں جمے گا پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نقصان ہے، گھاٹا ہے اور خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اس بات کو دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ ہم سب کا رب اور پوری کائنات کا رب اور پوری دنیا کو پالنے والا، پوری دنیا کو بنانے والا اور کھلانے اور پلانے والا کہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرو اور یقین اس دل کے اندر بھی اس چیز کو بٹھاؤ، اور پھر اپنے عمل کے ذریعہ بھی بتاؤ۔ اس اقرار کو مضبوط کرو اپنے اعمال کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، احکام پر چلنے کے ذریعے سے، اور نافرمانی سے بچنے کے ذریعے سے۔ تب پتہ چلے گا کہ یہ اپنی باتوں کے اندر سچے ہیں، یہ اپنے دعووں کے اندر سچے ہیں، یہ اپنے اقرار کے اندر سچے ہیں، لیکن زبان سے تو کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
لیکن اس پر جمع نہیں، استقامت اختیار نہیں کی، اعمال وہ نہیں کیے، گناہ میں پڑے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، کہ پھر استقامت والے نہیں کہلائیں گے، پھر استقامت والی صف سے ہم خارج ہیں، کہ استقامت والے تو وہ ہیں کہ جو اس پر چل کر دکھائے کہ واقعی یہ ہے استقامت والے، اور یہ اپنی بات پر اپنے اقرار پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو، اللہ کے خوف کو لازم پکڑو، یعنی اللہ سے ڈرو، ڈرنا اللہ سے ہے، والاستقامہ، استقامت کو بھی لازم پکڑو، جمو، اللہ کے اوامر پر جمو، اللہ کے احکام پر جمو، اتبع، کس طریقے سے؟ اتباع کر کے، کہ استقامت کیسے ہوگی؟ اتباع کے ذریعے سے ہوگی، یہ راستہ ہے استقامت پر چلنے کا، اتباع کر کے دکھاؤ اللہ کی، اتباع کر کے دکھاؤ نبی کی، ولا تبتدی، اور دین کے اندر نئی نئی باتیں نہ ایجاد کرو، تو استقامت والوں کے لیے انعام ہے، اللہ نے جو اس بات پر جم گئے اس کے لیے انعام بتائے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، کہ انہوں نے زندگی استقامت کے ساتھ گزاری ہے، اطاعت کے ساتھ گزاری ہے، اپنے اقرار پر جمے ہوئے تھے، اللہ سے جو اقرار لیا تھا اور جو عہد کیا تھا اللہ سے، اس پر یہ جمے ہوئے تھے کہ اب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، کہ ان کی موت اب کس طرح آئے گی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں، کیوں؟ ان کی روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ کس طریقے سے ان کی روح نکالی جائے گی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لوریاں دے دے کر، تسلیاں دے دے کر، خوشخبریاں سنا سنا کر روح نکالی جا رہی ہے، تو بتاؤ جس آدمی کی روح تسلیاں دے دے کر نکالی جا رہی ہو اور خوشخبریاں سنا سنا کر نکالی جا رہی ہو، تو اس کی روح کتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی، تو فرشتے اتر رہے ہیں ان کی موت پر اور یہ تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ تخافوا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا، سنو خوشخبری، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری سنو اور ان باغات کی خوشخبری سنو، اور جنت کے اندر اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کی خوشخبریاں سنو جو تمہارے لیے اللہ نے بنائی، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ خوشخبریاں دے دے کر اس کی روح نکالی جا رہی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو سنو سنو کہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے دوست بن کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھی بن کر رہے ہیں، دنیا کے اندر کسی طرح کی تکلیف تمہیں نہیں پہنچنے دی، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچی اس پر صبر ہماری وجہ سے آیا، اس پر جو سکون تمہیں ملا وہ ہماری وجہ سے ملا ہے،
تو دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں، اب تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور آخرت کی منزل شروع ہو رہی ہے، تو سنو وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تو آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر مرحلے کے اندر ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر کے اندر بھی یہ فرشتے ساتھ رہیں گے اور یوں کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہاں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا جب کل قیامت کے دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور جب یہ قبر سے اٹھے گا وہ فرشتے فوراً ان کے ساتھ آ جائیں گے اور یہ تسلیہ دے رہے ہوں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہو جنت کی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ تو آخرت کے ہر موڑ پر یہ فرشتے تسلی دے رہے ہوں گے ان کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس اقرار پر جم گئے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اللہ کے احکام کو پہچان کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ موت پر ساری خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اس کی روح نکالی جا رہی ہے اور یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے کہ سنو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ اس جنت کے اندر تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارے من میں آئے گا، جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی وہ ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ ہوگا جس کا تم مطالبہ کرو گے، جس چیز کو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، بغیر مانگے بھی ملے گا۔ پہلے ٹکڑے کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ بغیر مانگے ملے گا، اور جس چیز کو تم مانگو گے وہ ملے گا، تمہاری ہر چاہت جنت کے اندر پوری کی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر بے شمار پرندے اڑ رہے ہیں، جنتی آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اس پرندے کا گوشت، اس پرندے کے گوشت کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، اس پرندے کا گوشت کھانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی آدمی کے دل میں صرف اتنا آئے گا کہ اس پرندے کا گوشت پتہ نہیں کیسا ہے، من کر رہا ہے کھانے کا، کہ ادھر اس کے دل کے اندر آئے گا اور ادھر یہ بھون کر تیار ہو کر سامنے حاضر کر دیا جائے گا، لو جی کھاؤ۔ یوں فرمایا یہ نہ وہ آگ سے بھنا ہوا ہوگا، نہ وہ کسی اور چیز سے بھنا ہوا ہوگا، اور نہ اس میں دیر لگے گی کہ بھائی بیٹھو ابھی ذبح ہوگا اور ذبح ہونے کے بعد پکے گا، کہ نہیں، ادھر جو ہے دل میں آیا ہے اور ادھر جو ہے تیار کر کے فوراً حاضر کر دیا جائے۔ جنتی آدمی سیر کرنے جائے گا، اللہ نے 4 نہریں ہر جنت کے بیچ سے نکالی ہے، انہار من ماء آسن، پانی کی نہر اور دودھ کی نہر اور شہد کی نہر اور شراب کی نہر، شراب دنیا والی نہیں، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب کہ جس سے مدہوش نہیں ہوگے، جس سے سر نہیں چکرائے گا، اور جو بد مزہ نہیں، اچھی مزہ والی کہ جو آدمی کو پی کر
خوش کر دے کہ ایسی شرابن طہورا، کہ ایسی شراب کی نہر اور پانی کی نہر اور دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، کہ دودھ کی نہر کہ یہ جانوروں کا دودھ نہیں، اللہ کے امر کن سے نکلا ہوا دودھ، اور یہ شہد کی نہر مکھیوں کا شہد نہیں، اللہ کے امر کن سے بنا ہوا شہد۔ یہ 4 نہریں ہر جنتی کی جنت کے بیچ سے اللہ نے نکالی۔ تو آدمی، جنتی آدمی سیر کرنے آئے گا، تفریح کرنے جائے گا، گھومے گا، تو گھومتے گھومتے اپنی نہر کے پاس، نہر پر آئے گا۔ نہر میں بے شمار مچھلیاں، بدبودار نہیں، دنیا کی طرح کہ ایک دنیا کی مچھلی ہے کہ دور سے جو ہے عجیب طرح کی بدبو شروع ہو جاتی ہے، کہ نہیں، مشک سے زیادہ خوشبودار، مشک سے زیادہ خوشبودار وہ مچھلیاں، اور بڑی بڑی مچھلیاں کہ جب جنتی آدمی اس نہر پر پہنچے گا وہاں جال ڈالنے کی ضرورت نہیں، دنیا والے جال ڈال کر کے پکڑ رہے، کہ وہاں خود وہ مچھلی چل کر آئے گی اور جنتی آدمی سے ملاقات کرے گی اور اس کا استقبال کرے گی، اور جنتی آدمی سے بات کرے گی اور اس سے پوچھے گی کیا تم مجھے کھانا چاہتے ہو؟ خود پوچھے گی چل کر، کیا تم مجھے کھانا چاہتے ہو؟ جنتی آدمی کہے گا ہاں میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ پوچھے گی کس طرح، شوربے میں چاہتے ہو یا جو ہے صرف فرائی میں چاہتے ہو، کس طریقے سے چاہتے ہو؟ فرمایا کہ جیسے وہاں پر جنتی آدمی کہے گا مجھے گوشت تیرا چاہیے شوربے میں، تو اتنا کہنا ہوگا فوراً شوربے میں تیار ہو کر حاضر، اور اگر وہ کہے گا کہ مجھے فرائی والا چاہیے تو اس کی فرائی بن کر فوراً وہاں پر حاضر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ استقامت والوں کے لیے بنائی۔ تو ایسی جنت اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں جس آدمی کو مل رہی ہو، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہو، اور اللہ بار بار اپنے قرآن میں خوشخبریاں دے رہا ہو، اور پھر آدمی جو ہے ان چیزوں کو ٹھکرا دے اور دنیاوی زندگی میں مشغول ہو کر اتنے بڑے انعام کو کھو دے، تو بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ارے اس کی عقل مندی اور ہوشیاری تو یہ تھی کہ قرآن اتنے انعامات گنوا رہا ہے اور اللہ جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے، تو اتنے بڑے انعام کو لینے کے لیے اور اتنے بڑے نفع کو کمانے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا۔ عقل مند آدمی نفع چاہتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو نفع ایمان اور اعمال والی زندگی میں ہے، استقامت والی زندگی میں ہے، اور نقصان اس زندگی کو چھوڑ کر شیطان والی زندگی میں اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے کی اتباع کرو، اور شیطان کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ نے اس بات کو کئی مرتبہ کہا ہے قرآن میں، کئی مرتبہ دہرایا ہے کہ شیطان دھوکہ باز ہے، تم دھوکے میں نہ آ جائیو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اپنے دشمن کے نقش قدم پر نہ چلیو۔ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم فاتبعوا، تم اس کی اتباع کرو۔
تم اس کی اتباع کرو تو اس پر جو ہے قائم ہو جاؤ، تم اس پر جو ہے جم جاؤ، اس کے لیے انعام وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بہت ساری وہ نعمتیں ہیں کہ نہ تو اس نعمت کی جنتی آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو، نہ اس کا وہ سوال کرے گا، بلکہ وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ کوئی مہمان ہے، وہ کسی کے مکان پر پہنچتا ہے تو وہ کوئی بڑا مہمان، بڑا آدمی اور بڑے آدمی کے پاس پہنچا ہے تو وہ اس کے مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ تو کچھ تو جو ہے مہمان بھی جانتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ کھانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مہمان کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور کبھی کھائی بھی نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے نئی چیزیں دیکھتا ہے اور نئی چیزیں کھاتا ہے، کبھی اس نے زندگی میں نہ کھائی ہو۔ تو ایسے ہی کہ جنتی آدمی کی کچھ تو اپنی دل کی چیزیں ہوگی اور کچھ وہ جو ہے سوال بھی کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کسی کو بھی پتا نہیں، نہ کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل پر اس کا کھٹکا گزرا، وہ اللہ کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ نزلا من غفور رحیم، کہ معاف کرنے والے اور رحم کھانے والے کی طرف سے میزبانی ہوگی۔ یہ ساری امت مہمان، اللہ میزبان، اللہ اس امت کی میزبانی فرمائیں گے۔ اللہ کی میزبانی کا کوئی اندازہ ہوگا؟ کیسی کیسی نعمتوں کو، کیسی کیسی نعمتوں سے یہ امت لطف اندوز ہوگی۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے جو بنا رکھی ہے، کس کے لیے؟ ایمان اور اعمال والے کے لیے۔ تو اس پر آنا ہوگا، اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال پر لانا ہوگا، استقامت پر آنا ہوگا۔ دنیا کے دھوکے سے نکلو، آخرت والے اعمال پر آؤ، جنت والے اعمال پر آؤ، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں مشغول ہیں، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، اور جنت کو بھلا دیا، اور قبر کی زندگی کو بھلا دیا۔ اور میرے بھائی، اسی مشغولی میں ہم دنیا سے چلے گئے تو ذرا سوچو میرا کیا ہوگا؟ ذرا اس بات کو سوچو، میں اسی مشغولی میں چلا گیا اور میں نے آخرت کے لیے وقت فارغ نہ کیا، میں نے عبادت کے لیے وقت فارغ نہ کیا، میں نے اللہ کے احکام پر زندگی نہ گزاری، اور اسی حال میں میری موت آ گئی، کل قیامت کے دن میرا ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا جس حال پر زندگی گزارو گے اس حال پر موت آئے گی، اور جس حال پر مرو گے کل قیامت کے دن اسی حال پر اٹھائے جاؤ گے۔